بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونؤمن به ثم الصلاة والسلام علی خیر خلقہ سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی الارضین بہم نتول من اعدائہم نتبرع الی اللہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی سورہ مبارکہ جمعہ کی یہ دو آیتیں اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے یہ قوم یہود سے مخاطب ہو کر اے حبیب آپ ان سے یہ پیغام سنا دو، لیکن تخصیص ایسی نہیں ہے کہ صرف اور صرف قوم یہود ہی مخاطب قرار پا سکتے ہیں۔ لہذا اعلان قدرت ہو رہا ہے، اے حبیب قل آپ ان سے کہیں ایھا الذین ہادو، ان قوم یہود سے یہ کہیں کہ انہیں یہ دعویٰ ہے کہ روئے زمین پر مخلوقات خدا میں یا انسانوں میں سب سے محبوب مخلوق خداوند عالم کے نزدیک ہم ہیں۔ لذا اگر ہم اس خالق کی محبوب ترین مخلوق ہیں تو اب بہت کچھ ہم کو رعایتیں دی گئی ہیں، ہم کو سارے انسانوں پر برتری حاصل ہے، حکومت اور حاکمیت کا حق صرف ہمارا ہے۔ فی الحال ابھی اس ارادے میں نہیں ہوں کہ یہودیوں کا جو پروٹوکول ہے وہ بیان کرو، لیکن صرف آیت کے ذیل میں جو چیزیں بہرحال تمہیداتی طور پر عرض کرنا ہے وہ عرض کر کے جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ ان کو یہ خیال تھا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب مخلوق ہم ہیں، لہذا جتنی نعمتیں خداوند عالم نے دی ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہیں، تو اگر ہم سے بچ جائے اور کسی تک پہنچ جائے تو یہ الگ سی بات ہے۔ روئے زمین پر اگر حکومت برپا کرنی ہے اور حاکمیت ہونی ہے تو وہ صرف ہماری ہوگی، اور اس کے لیے بہرحال ابھی بھی کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ان کی بھی داستان کچھ ایسی ہی ہے
کہ بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہوا کرتے تھے، اور جو اس وقت حکمراں تھے اس کے ظلم سے یہ لوگ خداوند عالم کی بارگاہ میں پناہ مانگتے تھے، خدایا کسی صورت سے ان حکمرانوں سے نجات دے دے۔ مستقل دعائیں تھیں۔ خداوند عالم نے ان بنی اسرائیل کی دعاؤں کو مستجاب فرمایا اور حاکمیت ان کے حوالے کر دی۔ بہرحال ابھی پھر بھی مقدماتی بہت سی چیزیں ہیں جو درگزر کر رہا ہوں۔ حاکمیت ان کے حوالے کر دی، وہ اب کیسے ہوئی ہے اور کیا شرائط تھے اور کیا ہوا اور کیسے ہوا، اب تاریخ پوری نہیں دہرانا، لیکن اختیار ان کے ہاتھ میں آیا، اور خداوند عالم یہ متعدد مقام پر اپنی مخلوقات سے مخاطب ہو کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان دنوں کو یاد کرو جب تم ظلم و ستم کا شکار تھے، تم پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تم ہماری بارگاہ میں فریادی بن کے آئے تو ہم نے تمہاری فریاد سنی، اور جو حکمراں تھے ان کو اس تخت سے ہٹا کر تم کو وہ حاکمیت تمہارے حوالے کر دی۔ صرف اتنی حد تک نہیں، اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَنَنْظُرْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں، یہ انقلاب ہم نے اس لیے برپا کیا، یہ تبدیلی اس لیے لے کے آئے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ جس ظلم سے تم راہ فرار اختیار کر رہے تھے اس ظلم کا شکار تم تو نہیں ہو رہے، جس مظلومیت کا شکار تم تھے کہیں وہی ظالم بن کے تم تو نہیں لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ لہذا اگر آپ دیکھ رہے ہیں جب سے خلقت ہوئی عالم کی اور جتنی معلومات ہے اس حساب سے یہ کہ بعد دیگرے اب دیکھیں حاکمیت آتی رہی اور بدلتی رہی۔ ایک قوم ایک زمانے میں مظلوم تھی، خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ اس سے بحث نہیں کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن مظلوم تھی تو خداوند عالم کی بارگاہ میں داد و فریاد، اور خداوند عالم نے ان کی دعائیں سنی اور کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو ابھی حاکم ہے تمہارے پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ہم تہس و نہس کرتے ہیں، حاکمیت تمہارے حوالے کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ لہذا یہ قوم یہود بھی اور بنی اسرائیل کی قوم بھی ظلم و ستم کا شکار تھی، خداوند عالم کی بارگاہ میں داد و فریاد، اور جو بھی انبیاء تھے کوئی ایک دو کی تعداد نہیں ہے، اور بنی اسرائیل کا ایک کمال اور بھی تھا کہ جب تک یہ مظلوم تھے تب تک مظلوم تھے، جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا تو اب نبی خدا کو بھی تحقیق کرنے سے گریزا نہیں تھے، اور کوئی ایک نہیں۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ 40 ہزار نبیوں کو ایک دن میں مار کے تحقیق کر کے اپنے کام میں ایسے مصروف ہو جاتے تھے جیسے گویا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ بہرحال ہوگی داستان، کتنے زیادہ ظلم و ستم۔ اب یہ ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ صاحب اللہ کے ولی ہم ہی ہیں، اور جتنا قرب اور نزدیکی ہم کو حاصل ہے کسی اور قوم کو حاصل نہیں۔ لہذا اسی نظریے کے تحت جناب موسیٰ کے بعد بھی جو دور گزرا وہ جناب یوشع علیہ السلام کا احتمالاً، اور اس کے بعد بھی اور نبی کو، اس کے بعد جناب عیسیٰ ایک ڈائریکٹ جو کہا جاتا ہے وہ العزم پیغمبر کے حساب سے جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ ہیں،
ورنہ بیچ میں فاصلے ہیں یہاں، دوسرے انبیاء ہیں درمیان۔ اب اسی عقیدے کے تحت جناب عیسیٰ آ گئے ہیں، پھر بھی ان یہودیوں کو یہی کہ صاحب ہم سے حاکمیت تو ہمارے حوالے ہونے چاہیے، پھر یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں، اختیار تو ہمیں ہونا چاہیے۔ اسی نظریے کو لیے ہوئے جب رسالت مآب اپنے اعلان نبوت کر دیتے ہیں تو یہی اسی عقیدے پر ابھی بھی باقی ہے۔ لہذا خداوند عالم نے کہا ایسے نہیں، ہم کسی بھی دعوے کو ایسے دلیل چاہیے، لہذا نبی ان سے یہ کہو، کیا کہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو تو فتمنوا الموت۔ اب ان کنتم، ان زعمتم اس کے نتیجے میں فتمنوا الموت، اگر موت کی تمنا آ گئی تو سمجھ لینا اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فا جو نتیجے میں آیا ہے شرطیہ کے ساتھ، اگر یہ ایسا ہے تو نتیجے میں یہ ہوگا۔ تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا یہ بتائے گی کہ اللہ کے محبوب بندے ہو کہ نہیں ہو۔ ہاں؟ تمنا موت تمہارے دعوے کو صادق کرے گی اور اس کی صداقت کی گواہی دے گی۔ اگر تمنا موت ہوئی تو یہ سمجھ لینا اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اگر موت کی تمنا نہ کر سکے تو محبوبیت کا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، دعوے پہ سچے نہیں ہو سکتے ہو۔ صرف اتنا نہیں، ان کنتم صادقین فتمنوا الموت، اگر تم سچے ہوگے تو تمنا موت ضرور ہوگی۔ ہاں، اس کے بعد خبر یہ دے دی نبی کو، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ لوگ تمنا موت ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جو اس سے پہلے ان کے کارنامے ہیں، اس کارناموں کی وجہ سے، جو ان کے کرتوت ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب سمجھ میں آیا موت سے فرار اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب انسان کردار کے اعتبار سے ضعیف ہو۔ جب انسان کردار کے حساب سے ضعیف ہوتا ہے تو موت سے فرار اختیار کرتا ہے، ورنہ اگر کردار میں سچا ہوگا تو تمنا موت کرے گا۔ آیت خود بخود بیان کر رہی ہے۔ اور جتنے ولی خدا تھے وہ موت سے انہوں نے فرار اختیار نہیں کیا، بلکہ خداوند عالم کی بارگاہ میں خدایا کب تیری ملاقات کا وقت آئے کہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ہاں، جھوٹے تمنا موت کرنے والے، جھوٹے محبوبیت کا دعویٰ کرنے والے اور ہیں، سچے ولی خدا اور ہیں۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ جہاں جہاں تمنا موت ہو انسان سمجھ لے محبوب خدا ہے، اور جہاں موت سے فرار اختیار کرتے نظر آئے وہاں سے وہ دعویٰ تو ہو سکتا ہے، محبوبیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور تقریباً شاید اسی مفہوم کو ادا کرنے کے واسطے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد، مولا کیا کریں، موت سے بڑا خوف لگتا ہے کوئی ترکیب؟ چونکہ تم نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا ہے دنیا آباد کرنے کے لیے، لہذا تمہیں اس موت سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اگر تم نے آخرت کی تعمیر کے واسطے کوئی انتظام کیا ہوتا تو تمہیں خوف و ہراس نہ ہوتا۔ کہتے ایک آبادی تھے جزیرے کے عنوان سے، ایک جزیرہ تھا، وہاں جس کو حاکم بنایا جاتا تھا، سال بھر کے بعد سے حاکمیت ہوتی تھی اور حاکم بنایا جاتا تھا، اور جب سال بھر اس کی حاکمیت مکمل ہو جاتی تھی تو اس کو ایسے جزیرے میں چھوڑ آتے تھے جہاں طرح طرح کے جنگلی جانور وہ چھوڑ آیا، اور آخر میں کیا کیا، جڑ انہوں نے کھا لیا۔ اور ہر ایک کا کام اور ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا تھا، اور
یہ بھی نہیں نا کہ اگر سب نے بنا دیا تو یہ بھی نہیں ہم نہ بنیں گے، وہ تو بننا پڑے گا نا، ورنہ بھی ہر انسان جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا. کون اس چیز کو قبول کرے گا؟ نہیں، سال بھر تک جو کچھ عیش و عشرت کی زندگی گزار لے، اس کے بعد سال بھر کے بعد زندگی خاتمہ ہو جائے. تو ہر انسان کو یہ خوف. لیکن جس کا انتخاب ہو گیا ہے اس کو اس کرسی تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. یہ سلسلہ ایک عرصے دراز تک چلتا رہا، کوئی بات نہیں. اور سب کے ساتھ یہی ہوا کہ جب حاکمیت کے دور ختم ہوئے، دن ختم ہوئے، تو لے جا کے وہاں چھوڑ آئے. اور یہ کہوں کہ چھوڑ آئے تو بہت دور کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے تک تو یہ گن رہے ہوں کہ بھی 1 مہینہ ہوئے، ابھی 2 مہینہ. اب اس کے بعد جب 6 مہینے گزر جاتے رہوں گے تو یہ ہوتا ہے کہ 5 ہی مہینے زندگی کے بچے ہیں، اب 4 ہی مہینے زندگی کے بچے ہیں، اب 3 ہی مہینے. وہ جب نا، جیسے عام طور سے ہمارے یہاں رمضان جب شروع ہوتا ہے تو 1 روزہ ہوا، 2 روزہ ہوا، 3 روزہ ہوا، اس کے بعد آخر میں ہوتا ہے اتنا بچا، اتنا بچا، اتنا. اچھا اب 30 کا بھی رکھنا پڑے گا. بہرحال تو ایک اور درود پڑھتے تو ہر ایک حاکم کو یہ خوف، اب اتنی دن کی زندگی بچی ہے، اپنے دن کی بچی ہے. اب جب 1 مہینے بچے ہیں تو اب بھائی 30 دن بچے ہیں، 28 دن اور 25 دن، کرتے 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 اب جانا ہے. اب سوچے کیا کیفیت رہتی ہوگی جانے میں، کہ ابھی تک تو کیا تھے اور کیا بنے جا رہے ہیں. ایک نے تدبیر سوچی، کسی کو بتایا نہیں، لیکن تدبیر اس نے سوچی. اور کیا کیا اس نے کہ جب اسے حاکمیت ملی، یعنی اختیار ملا، تو جیسے ہی اس تخت سلطنت پر بیٹھا اور قبضہ قدرت پر اختیار ہوا اس کا، اس جزیرے میں جہاں بعد میں چھوڑا جاتا تھا، جنگلوں میں اور درندے جانور کھا جایا کرتے تھے، وہاں پر ایک مستحکم لشکر بھیجا، اور وہاں پر صاف صفائی کے ساتھ ساتھ وہاں کہ اب یہ اہتمام ہو رہا ہے کہ سال بھر بعد جہاں جانا ہے وہاں کے واسطے انتظام اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، ایسی اپنی زندگی بچائی جا سکتی ہے. سال بھر تک یہ سلسلہ چپکے چپکے بہرحال وہ اپنا کرواتا رہا. عام لوگوں کو خبر نہیں، کچھ لوگوں کو خبر ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. اور جب سال بھر مکمل ہوئے تو ایسے تو کوئی جاتا نہیں تھا، کون مرنے کے لیے جائے گا؟ حاکم صاحب کو ہاتھ پر ضرور باندھ کے لے جائے، جیسے بھی برل کیفیت زبردستی جو ہے وہ باندھ کے کھینچ کے لے جاتے رہے ہوں گے. لیکن ابھی یہ حاکم صاحب وہ خوشی خوشی کہ نہیں ایسی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاں بالکل اپنے پیروں سے اپنے قدموں سے چل کے جائیں گے. چاہنے والوں نے، جو حوالی موالی تھے، جن کو خبر نہیں تھی، صاحب بڑے جیالے ہیں، آخر موت کو آپ کو خوف نہیں ہے کہ اب اس عالم اس کیفیت میں جا رہے ہیں؟ کہا کیسے خوف ہو، اس لیے کہ ہم نے اس جگہ کے رہنے کا انتظام کر رکھا ہے، ہاں اس جگہ کی زندگی کا اہتمام کر رکھا ہے، اس جگہ کی ضرورتوں کا اہتمام کر رکھا ہے. واقعہ اس طریقے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی ایک جزیرے میں رہ رہے ہو، اگر وہاں کے بعد کسی دوسرے اور وحشت زدہ جزیرے میں جانا ہو اور انتظام پہلے سے کر لیا جائے، تو سفر میں انسان خوف و خطر محسوس نہیں کرتا ہے. خداوند عالم نے ہدایت کے واسطے یہ جو سلسلہ رکھا ہادیوں کا، یہ گویا اس جزیرے میں خداوند عالم نے ہماری ہدایت کا اہتمام کیا کہ اپنے اس آخرت کے واسطے وہ ساری ضرورتیں مہیا کر لو جو وہاں ضرورت پیش آنے والی ہے. جن لوگوں نے ضرورت ساری مہیا کر لی وہ اپنے قدموں سے چل کے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے اہتمام نہیں کیا ہے انہیں زبردستی باندھ کے لے جایا جا رہا ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. لے تو جایا جائے گا ہی، راہ فرار تو ہے ہی نہیں.
وہ حاکمیت اختیار کتنے دن کا ہے؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، جتنے دن کی حاکمیت ہو، جتنے دن کا اختیار ہو، اختیار تو سلب ہونے ہی ہونے. ہاں، موت کا فرشتہ تو آنے والا ہی ہے، بس اگر کردار سدھار لیا تو موت کی تمنا ہوگی، موت سے فرار نہیں ہوگی. اور اگر کردار سدھار نہ پائے، بچ جاتے تو ٹھیک تھا، کوئی طریقہ ہوتا. اب بہرحال ایک چیز فوراً ابھی ذہن میں آئی ہے. ہمارے ہاں ہے نا کہ یہ دعا سفر کی، وہ سورہ اور یہ صدقہ، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہاں، لیکن صرف یہ نکال دینا اور یہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے. اس کے بعد بھی خدا بند عالم کے قضاء و قدر پر راضی رہنا کمال ہے. ہم تو دعا پڑھ کے نکلے تھے، نہیں معلوم کیسے ہو گیا یہ چوٹ لگ گئی. ہم تو صدقہ دے کے نکلے تھے، گاڑی اس کنڈیشن میں پہنچ گئی. ہاں ہوتا ہے، یہ سنا ہوگا. میرے ساتھ میرا بھی ایک بہرحال 2 پہیے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بہت زیادہ چوٹ تھی، بہت زیادہ. تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. بیٹا صدقہ دے کے نہیں گئے تھے کیا؟ بیٹا دعا پڑھ کے نہیں گئے تھے کیا؟ تم تو مولانا ہو، تم کو تو ان چیزوں کی اور رعایت کرنی چاہیے. مطلب ان کے نزدیک ہم نے یہ کام نہیں کیا یہاں، تب یہ حادثہ پیش آیا. ہم نے کہا جہاں خداوند عالم نے یہ چیزیں اپنے نمائندوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ان سب کے باوجود بھی اگر خداوند عالم کا کوئی فیصلہ ہو تو اس پر راضی بھی رہ لیا کرو کبھی. ہاں، ہم نے کہا آپ کے نقطۂ نظر سے جو ہمارے ہاں کی فکر ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو بس اب سیکور. تو کربلا والے اگر صدقہ دے کے نکلتے تو پھر یہ کچھ بات ہی نہیں ہوتی ہے. ہاں، اگر کربلا والے مدینے سے نکلنے سے پہلے صدقہ دے دیے ہوتے تو پھر کچھ بات ہی نہیں تھی، پھر تو سب بچ جاتے. ہاں، وہ روز عاشور بھی صدقہ نکالے، لیکن کمال اعتقاد یہ ہے کہ اگر میں نے صدقہ نکالا بھی ہے تو اس کی مرضی پر راضی ہوں، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ ایک تو صدقے کے نام پر دیتے کہ ہاں 1 روپے 2 روپے. اب اس مہنگائی کے دور میں جہاں گورنمنٹ کی کوئی کسی ایک ٹرانزیکشن میں اتنی فیس نہ لگتی ہو، اس سے کہیں زیادہ لیتے ہو، اس سے ہر چیز کی جی ایس ٹی لگتی ہو، وہاں پر 1 روپے میں اپنے آپ کو کچھ تو مہنگائی بھتہ بڑھا کے کچھ تو اضافہ کرو. ہاں، اور اس کے بعد یہ کہ 1 روپے کا سکہ وہ اب ڈھونڈا جاتا ہے. صاحب اب مطلب 2 کے زیادہ دکھ رہے ہیں، 5 کا دکھ رہا ہے، 1 کا سکہ ڈھونڈو، نہیں معلوم. وہی کہا کہ آپ سوچیں آپ کہ 1 روپے دے کے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں جن لوگوں نے جو گھر کا گھر لٹا دیا، ان کو تو اور زیادہ تمنا ہونی چاہیے کہ صاحب ہمارے گھر تو سیف ہونے چاہیے. کمال یہ نہیں ہے اس کی راہ میں خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد بھی جو تیرا فیصلہ ہوگا میں منظور ہے. ہاں، ائمہ کی زندگی میں 1-2 کتنے کتنے خیرات کر دیے، سارے گھر کے خزانے لٹا دیے، دروازہ کھول دیا اور ضرورت مندوں لے جاؤ. اب تو کم از کم زندگی محفوظ ہونی چاہیے، اب تو کسی قسم میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہی کردار اہل بیت بیان کرتا ہے. اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ کمال ہے.
سودا ہم نے یہ کر دیا تھا تو یہ ہو جانا چاہیے تھا، اور ہم نے یہ دعا پڑھ لی تو پھر اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی اس کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کی؟ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ہم نے تو ایسا کیا، اور ایک ساتھ تو برل یہاں کا واقعہ نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ کا ہے. بندے نے خالق کی بارگاہ میں شاید کبھی سر اپنا زمین پہ نہ رکھا ہو، پیشانی زمین پر ٹچ نہ ہوئی ہو، اور جب بیمار ہوا تو کہتا کیا ہے؟ خداوند، نہیں معلوم کہ خداوند اللہ ہمیں کس گناہ کی سزا دے رہا ہے. جو سجدہ نہ کر سکتا ہو، وہ مطلب روزے کے واسطے یا حج و زکوٰۃ کے واسطے یا خمس کے واسطے کوئی تصور سب سے، اب وہ کہہ رہا ہے، یعنی آپ سوچیں مطلب اس وقت ہمیں مطلب ہنسی بھی آ رہی تھی اور افسوس بھی لگ رہا تھا اس ذات پر کہ اس کی اولاد وہ مسکرانے لگی تھی اس جملے پر. خود مطلب تھا ایسا نزدیکی معاملہ تھا کہ گھر آنا جانا تھا، اور میرے سامنے وہ صاحب، اب مولانا صاحب آپ ہی دعا کیجیے، ایسا ایسا ہو گیا، خدا بند عالم نہیں معلوم کس گناہ کی سزا دے رہا ہے. وہ بے ساختہ جو ہے وہ لڑکی تھی، وہ جو ہے وہ ہنسی چھوٹ گئی اس کے کہ مطلب ہم نے تو زندگی میں کوئی نیک کام کرتے ہوئے ہی نہیں دیکھا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ بھروسہ کہ خدا عالم کس گناہ، ارے کسی گناہ کی سزا دے رہا ہو کم از کم یہ شکر کرو کہ اسی دنیا میں سزا دیے دے رہا ہے. ہاں، کم از کم یہ دعا کرو، اس شکر ادا کرو کہ کسی نہ کسی گناہ کی اسی دنیا میں سزا دیے دے رہا ہے. اور بہرحال الگ اس پہ نہ چلا جاؤں اور یہاں سے وہی بات ادھر سے ادھر جو ہے وہ ہو، روکتا ہوں یہیں پر کہ اگر کردار ٹھیک ہوگا تو انسان موت کی تمنا کرے گا. عام طور سے ہم یا ہمارے جیسے لوگ اب کہاں ان کی باتیں اور کہاں وہ آئے تھے، وہ نوری مخلوق، ہم خاکی پہ کر، کہاں ہمارا ان کا مقابلہ. اگر وہ کچھ کر رہے تھے تو ٹھیک ہے، ان کا اس کا تقاضا تھا، ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں. اور کمال تو یہ ہے کہ خود اپنے کردار سے نہیں انہوں نے اتمام حجت کیا. صرف کردار اگر اپنا ہوتا تو ہوتا صاحب نہیں، جیسے ہم لوگ کہاں ہو سکتے ہیں، جیسے ہم کہاں کر سکتے ہیں. غیر معصوم کی تربیت کر کے بتایا کہ بس ہمارے کہنے کے مطابق زندگی گزار لو، پھر کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آنے والی نہیں ہے. آپ اب ہمارے یہاں مشکل جو ہم نے لفظ ادا کیا اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں. مشکل کا اصل یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے کہ صاحب اگر چوٹ لگ گئی تو یہ مشکل آ گئی. اگر ایک مثال ہے، فلاں جگہ فلاں جسم کے عضو پہ درد ہو رہا ہے تو یہ مشکل آ گئی. ضروری نہیں ہے کہ یہ مصیبت ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری آزمائش کا ذریعہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی گناہ کی سزا ہو. بھائی ہم کو ہر طریقے سے وہ دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے نا، چاہتا ہے ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہمارے لیے وہ پروف مہیا کر رہا ہے. ہاں، یہ نہیں کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، اسے معلوم ہے ہم کیسے ہیں، لیکن جب کل میدان محشر میں فیصلہ سنائے تو کردار کے طور پر وہ ساری چیزیں ریکارڈ میں ہے. صاحب فیصلہ یہ ہے اس وجہ سے، ورنہ اگر بغیر
دلیل کے اور بغیر حجت کے اور بغیر برہان کے اگر وہ گفتگو کر دے اور فیصلہ سنا دے تو ہر انسان خدایا اگر تو ہمیں یہ مہلت اور دے دیتا تھوڑی سی تو جو کچھ بھی تھا میں اچھے کام کر کے آتا. قرآن کی کئی آتے ہیں ایسی, خدایا تھوڑی سی اگر مہلت اور دے دیتا تو. پہلے ارادہ تھا کہ اسی حوالے سے گفتگو کریں لیکن میں نے مطلب بہرحال آمدن چھوڑا اس کو. یہ جو تمنا ہے نا کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے, وہ جتنی مہلت ملی تھی اس میں کیا کیا, جو کیا ہے وہ ریکارڈ کے طور پر سارا موجود. وہ جو تھوڑی سی مہلت اور مانگی جا رہی ہے, خدایا تھوڑی سی مہلت اور دے دے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, کچھ اس قسم کی سورہ منافقون کی 10ویں آیت ہے شاید, کہ جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے. پھر اس وقت یہ تمہاری تمنا ہوگی خدایا تھوڑی سی مہلت اگر مل جاتی تو ہم تیری راہ میں اور زیادہ انفاق کرتے, خرچ کرتے. وہ وقت آنے سے پہلے جو کچھ کرنا ہو کر لو, لیکن وہ وقت آ گیا تو پھر مہلت کسی کو نہیں. اور اگر اس کی راہ میں زندگی بسر کی ہے تو پھر وہ مہلت نہیں مانگے گا خدایا اور تھوڑی سی مہلت مل جاتی ہے. شاید کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ آپ سوچے, تصور کرے کہ جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے. نبی خدا ہیں, اللہ جو پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول اور نبی بنا کے بھیجے گئے نا, یعنی اللہ کے پیغام لوگوں کی ہدایت کرنا, لوگوں کو راہ راست پر لانا, نیک کام ہے, نیک مقصد ہے. ادھر سے روانہ کیے گئے تو جبریل آئے, کوئی ضرورت کوئی حاجت نہیں, تم سے نہیں, وہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ہے اس سے. اچھا کوئی کم از کم یہ ہوتا کہ یہ بتا دیتا کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جناب ابراہیم نبی خدا علیہ وعلا علیہ آلاف التحیت والثناء, انہوں نے خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ فریاد کیا, خدایا یہ سزا, ہم تو تیری خلق کی خدمت کے واسطے, لوگوں کو راستہ دکھانے کے واسطے, لوگوں کی ہدایت کے واسطے یہاں پر زحمت اٹھا رہے ہیں, اور جتنے بھی اینٹیں پتھر کھا رہے ہیں, جو کچھ برا بھلا کہا جا رہا ہے, وہ سب اسی واسطے. تھوڑی سی مہلت دے دے, تیرے مشن ہی کو آگے بڑھاؤں گا, کوئی اور کام نہیں. لیکن کوئی روایت ایسی نہیں نظر آئے گی جہاں اللہ کے نبی نے یہ فریاد کی خدایا بچا لے, تیری ہی خدمت کروں گا. ہاں نبی خدا ہے اور یہی تو سمجھانا ہے. اگر مصلحت وہ بہتر جانے گا تو اس آگ کو بھی گلزار کر دے گا, اور اگر اس نے یہی مصلحت سمجھی کہ اسی آگ کے ذریعے سے وہ بلا لے اپنی بارگاہ میں, تو پھر اس کے سامنے فریاد کرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں اس کے سامنے فریاد کرنے کا کیا؟ اب آپ تصور کریں کہ نبی خدا ہیں, بہتر کام کے واسطے, بہتر مقصد کے واسطے اپنی زندگی کی بھیک مانگ سکتے تھے, لیکن روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم اس سفر میں ذکر خدا کر رہے ہیں. ہاں ذکر خدا کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے بہرحال اس تذکرے کے حوالے سے نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذکر خدا کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے, خداوند عالم کی بارگاہ میں کچھ مانگا نہیں. یہ ہم لوگ ہیں, اس کے تذکرے کم کرتے ہیں, اس کی یاد میں کم رہتے ہیں, مانگتے زیادہ ہیں.
ہاں، حتیٰ کہ نافرمانی کرنے کے بعد بھی مانگتے ہیں. زندگی کہاں صرف ہوگی نہیں معلوم، یہ طاقت کہاں صرف ہوگی نہیں معلوم، یہ مال کہاں صرف ہوگا نہیں معلوم، لیکن مانگ رہے ہیں. اور اس کو تو پتا تھا کہ جو کچھ بھی خداوند عالم نے اب تک دیا ہے یا دے گا وہ سب راہ خدا میں صرف ہوگا. لیکن یہ جناب ابراہیم کا مقام تھا. ذرا سوچیں، جب ابراہیم کو یہ احساس ہے کہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں صرف اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے، تو اگر سن 61 ہجری میں تہ خنجر حسین ابن علی صرف دعا کرتے رہ جائیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں کوئی دعا نہ کریں، تو جائے تعجب نہیں ہے جب ابراہیم نے خداوند عالم کی بارگاہ میں کچھ نہ مانگا تو فخر ابراہیم خداوند عالم کی بارگاہ میں کیا مانگا. اور جہاں ابراہیم نے جبریل کو واپس کیا تھا، وہیں فخر ابراہیم نے پورے لشکر کو واپس کیا. تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ وہ ہمیں تہ دیکھ کرنا چاہتا ہے، خاک و خوں میں غلطہ دیکھنا چاہتا ہے، یا ہماری زندگی کی بقا چاہتا ہے. وہ جو چاہتا ہے اس کی چاہت پر ہماری مرضی قربان، اس کی چاہت پر ہماری چاہت فدا. لہذا اس نے جو چاہا حسین ابن علی نے علی رأسنا وعلی عیننا کہہ کے قبول کیا. یہ اگر صرف حسین ابن علی قربان ہو جاتے تو شاید معرفت کے وہ باب کربلا کی درسگاہ سے نہ مل پاتے جو اصحاب حسین نے رہ کر دے دیے. تو ہمیں موقع مل جاتا نا، وہ امام معصوم تھے، ٹھیک تھا، اور بھی جو ہے نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے نہ ان کو پینے کی ضرورت ہے. تو اگر واقعا بہت سے لوگ ہیں خیالی پلاؤ پکایا کرتے ہیں، وہ سب ہماری طرح نہیں ہے، وہ بالکل الگ ہے. اگر ان کو جسمانی ضرورت اور جسمانی تھکاوٹ نہیں تھی تو پھر ان کی بھوک اور پیاس کا احساس کر کے پھر رونا کیسا. اور ہم آپ صرف نہیں رو رہے ہیں بلکہ امام معصوم بھی ان کی بھوک اور پیاس کو یاد کر کے روتا رہا. اور صرف ایسا نہیں ایک مرتبہ رو دیے، بلکہ 35 سال تک روتے رہے. اور پیاس کا احساس اس طریقے سے دلوایا کہ جب بنی اسد کے افراد شہداء کے لاشوں کو دفن کرنے کے واسطے آئے اور سید سجاد باعجاز کوفے سے یہاں پہنچے ہیں، تو ساری قبروں کو بنانے کے بعد جو پتا حبیب کی الگ قبر بنی، جناب عباس علیہ السلام کی الگ قبر بنی، اور کے قافلے والے اتنی دور لے کے چلے گئے، وہاں قبر بنی. جو وہاں پر قبر بنی اور بھی دوسرے شہداء ہیں جن کو الگ الگ لے جا کے دفنایا گیا. لیکن وہاں جو حسین ابن علی کے ساتھ اور حسین ابن علی کی قبر بنائی، اس قبر کو بنانے کے بعد سید سجاد نے جو جملہ لکھا وہی عکاسی کرتا ہے حسین ابن علی کی عطش اور پیاس کا. ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا. عزیزو، قبر پر لکھ دیا اور رہتی دنیا تک
جب بھی کسی پیاسے کا تذکرہ ہوگا تو کربلا والوں کی پیاس ضرور یاد آئے گی۔ حقیقتاً وہ تڑپا تڑپا کے مارا گیا، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آخر وقت میں ایک جرعہ آب دے دو، کہا حسین ابن علی اگر ساری کائنات پانی پانی ہو جائے اور اس پر ہمارا اختیار ہو تو ہم تمہیں ایک جرعہ آب پانی نہیں دیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں عزیزو، بس بہت جلدی جلدی دو چار جملے کہہ کے ذمہ تمام کرنا چاہتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب حسین ابن علی شہید کر دیے گئے تو سنا نا، بارہا سنا ہے نا کہ یہ سنانی امام حسین علیہ السلام کا رہوار لے کے جاتا ہے، اور جب رہوار در خیمے پر پہنچا اور اس نے آواز دی اپنے ہنہنانے کی، اس بے زبان جانور نے جب آواز دی تو کمسن بچی دوڑی دوڑی آئی اور اس کے بعد ایک ہی سوال کیا ہے، بابا کے گھوڑے صرف اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اب سمجھ رہے ہیں نا، اس کمسن بچی کو بھی احساس ہے، ارے خود بھی تو پیاسی ہے اور بھی بچے تو پیاسے ہیں، لیکن جو باپ کی پیاس کا احساس کیا، اجرکم علی اللہ عزیزو، ارے یہ جملہ بتاتا تھا کہ باپ کی پیاس کا کیا عالم تھا عزیزو۔ ارے یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، وہاں زندان شام پہنچا۔ صرف دو چار جملے عزیزو، یہ وہ ایام ہے جب دربار یزید میں قافلہ پہنچا ہے عزیزو، ذرا تصور کرو۔ کہتے ہیں نا دربار سجا ہوا ہے، طرح طرح کے سفراء، الگ الگ علاقے کے سفراء موجود ہیں، وہاں پر اسیروں کو لایا جا رہا ہے عزیزو، اسیر آ رہے ہیں۔ کون سارے ایک ایک کے تعارف ہو رہا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے عزیزو۔ ذرا جب اس کمسن بچی کا تعارف ہوا، یہ کون ہے، کہا حسین کی چہیتی بیٹی، کہا ایسا نہیں، کہا ہم نے سنا ہے کہ تیرا باپ تجھ سے بہت پیار کرتا تھا، کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہا اگر ایسا ہے تو تو وہاں سے آواز دے اور تیرے باپ کا سر وہاں پہنچ جائے عزیزو۔ کہتے روایت بیان کرتی ہے اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا، کہا بابا دشمن اپنے دیار میں یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مجبور بنا کے آئے، بابا ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا اس محبت کے دعوے کو سچا ثابت کر دو۔ تشت تلا سے باپ کا سر اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا، رخسار پہ رخسار رکھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره الہی